رأیت کأن میزانا نزل من السماء، کہ آسمان سے ایک میزان نازل کیا گیا، ایک ترازو نازل کیا گیا، تو فوزنت انت و ابو بکر، آپ کو اور ابو بکر کو جب تولا گیا تو آپ اس میزان میں بھاری ثابت ہوئی ہے۔ و ابو بکر و عمر، اور جب ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو فرجح ابو بکر، تو ابو بکر میزان میں بھاری ثابت ہوئی ہے۔ ووزن عمر و عثمان فرجح عمر، جب عثمان اور عمر کو تولا گیا تو حضرت عمر بھاری ثابت ہوئی ہے۔ ثم رفع المیزان، پھر میزان کو اٹھا لیا گیا۔ فاستعالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خواب سن کے غمگین ہو گئے۔ فقال خلافت نبوت، کہ یہ نبوت کی خلافتیں ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت عمر سے بلند ہو جانا، اس کا یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت ملے گی، اور حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو بکر کے بعد، اور حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کے بعد، حضرت عثمان کو حضرت عمر کے بعد، اور حضرت علی کو حضرت عثمان کے بعد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلافت و نبوت، کہ یہ نبوت کی خلافتیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خلافت نبوی قرار دے رہے ہوں، اس کو خلافت سیاسی کون قرار دے سکتا ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو کہا کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں خلافت کی تمنا ہی نہیں کی تھی، نہ دن میں نہ رات میں، نہ ظاہر نہ پوشیدہ، میں نے رب سے دعا بھی نہیں کی کہ یا اللہ مجھے خلافت عطا ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو خلافت کے متمنی نہیں تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا جانشین اپنی زندگی میں بنا دیا تھا، مقرر فرما دیا تھا۔ اور دوستو ایک اور مقام میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے مقام خلت، اور ایک ہے مقام محبت، یہ دونوں روحانیت کے مقام ہیں۔ خلت انس کا، آرام کا، پیار کا مقام ہے، اور محبت تڑپنے کا، پھڑکنے کا، جلنے کا، اور ہر وقت بے تاب رہنے کا مقام ہے۔ یہ دونوں ہیں تو روحانیت کے مقام۔ محبت کا مقام ملا حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ ہر وقت اپنے رب کی محبت میں تڑپتے رہتے تھے، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، ساری رات اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، سارا دن اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ یہ مقام محبت ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر مقام خلت پر فائز تھے، اور مقام خلت پر فائز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ اور جو مقام خلت پر فائز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت صدیق اکبر مقام خلت پر فائز تھے، مقام خلت پر فائز تھے۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے ساری نسل انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے حضور، اے میرے محبوب، آپ بھی حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں۔ اور جب یہ مقام حضرت صدیق اکبر کو ملا
تو ان کو لوگوں کی امامت عطا کی گئی اور امت کو کہا گیا کہ صدیق اکبر کے اتباع کرو، صدیق اکبر کی پیروی کرو۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا تو حضرت عمر فاروق یہ کہنے لگے تھے کہ جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا تو یاد رکھو آج کے اپنے امیر المومنین، آج کے ہمارے امراء، آج کے ہمارے صدور اور وزیر اعظموں کے بینک اکاؤنٹ دیکھ لو، اور حضرت صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین کے بینک اکاؤنٹ دیکھو، 40 درہم کا مقروض خلیفۃ المسلمین اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور کہا کہ میرا کمبل اور میرا پیالہ جس میں میں پانی پیتا ہوں اور میرا کمبل جو میں اوڑھتا ہوں یہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر ہمیں بڑی مصیبتوں کا شکار کر گئے، بڑی مشکلوں میں ڈال گئے۔ تو حضرت آپ دیکھو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وقال ان من امن الناس، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے لوگوں میں سے امن الناس علیہ، سب سے مخلوق انسانیت میں سب سے زیادہ اگر میرے اوپر کسی کے احسان ہیں تو کس کے ہیں؟ وہ صحبت ہی و مال ہی، اور جس کی صحبت اور جس کی دوستی اور جس کا قرب اور جس کا تعلق اور جس کے مال کا احسان مجھ پر ہے، فَهُوَ ابو بکر، وہ ابو بکر ہیں۔ وعند البخاری ابا بکر، اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت کی ہے اس کے اندر ابا بکر ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد سنیے، وَلَوْ كُنْتَ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اور میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو کیا کرتا؟ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کو خلیل بنانے کی اجازت نہیں تھی، ورنہ وہ ساری مقام خلت کی جتنی خصوصیات تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ذات کے اندر موجود تھی۔ اگر موجود نہ ہوتی تو حضرت صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام مقام خلت پر فائز کرنے کے قابل نہ سمجھتے اور نہ کہتے کہ لا تخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا، اگر مجھے خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ اور اسی مقام خلت کا فیض ہے، خلیل تو نہیں بنایا لیکن محبوب ضرور بنایا، اپنا دوست ضرور بنایا، اور اسی مقام خلت کا فیض ہے کہ حضرت صدیق اکبر اس ساری نسل انسانیت کے بالعموم اور امت مسلمہ کے بالخصوص امام ٹھہرے، وہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے امام رہیں گے، اور جس کو بھی فیض نبوت ملے گا، حضور علیہ السلام کی نبوت کا فیض ملے گا، وہ صدیق اکبر کے قدموں کی خیرات ملے گی۔ جس کو قیامت تک محمد مصطفیٰ سرور کونین نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ملے گی، وہ حضرت صدیق اکبر کے قدموں کی خیرات ملے گی۔ جس کو حضرت صدیق اکبر سے محبت نہیں ہوگی اس کو حضور سے محبت نہیں ہوگی، کیونکہ حضور سے محبت کا سبق ملتا ہی صدیق اکبر سے ہے، وہ قربانیوں کا سبق ملتا حضرت صدیق اکبر سے ہے، وہ جان فروشیوں کا سبق ملتا حضرت صدیق اکبر سے ہے، وہ اپنا تن من دھن لٹا دینے کا سبق ملتا ہی حضرت صدیق اکبر سے ہے۔ لہذا جس نے بھی محبت رسول کو پانا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے لگ جائے۔ جس نے حضور صدیق اکبر کے قدموں کی خاک کو اپنا سرما بنا لیا گویا کہ اس نے محبت مصطفیٰ کو حاصل کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔